لعینوں نے کہا مولت ایک شب کی بھلا دے میں نقصان ہے کیا، پر ہمیں حکم ہے دریا سے اٹھا دینے کا، جو کہ فرمائے گا کہ اسے لائے جلد ساما کرو خیموں کے اٹھوانے کا، آپ کا عرض کوئی پیش نہیں جانے کا، آگ دیدہ ہو لعینوں سے یہ بولے شبیر، آ چکے اب تو دکھائے ہمیں جو کچھ تقدیر، کھائیں گے شوق سے دیو تبر و خنجر و تیر، پر خدا اس کا ہے شاہ کہ میں ہوں بے تقصیر، نین سے گرمی کے موسم میں اٹھاتے ہو مجھے، کیا ملے گا تمہیں ناحق جو ستاتے ہو مجھے، جس گھڑی نہر پہ خیمے شہ والا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد محمد عظمت بی بی فاطمہ زہرا بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد عظمت چہردہ معصومین علیہ السلام بلند الصلوات، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، جل فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على إطرته التي يبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم
إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. سروا پڑھیں بآواز برادران عزیز، یہ 1442 ہجری کا عشرہ شروع ہوا. آج اس کی دوسری تاریخ ہے اور یہ ہماری دوسری مجلس ہے. عنوان آپ کے سامنے ہے عقل اور قرآن. اس سلسلے میں کل میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. چونکہ یہ خالصتاً علمی نشست ہے، اس لیے توجہ کی خاص ضرورت ہے. اس آیہ کریمہ میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کون؟ یا اولی الالباب، وہ جو عقل والے ہو، جو عقل رکھتے ہو. اور الذین آمنوا، لیکن اللہ سے یہ ڈرنا بھی تمہارا اس وقت فائدہ مند ہے جب تم ایمان لاتے ہو. اگر ایماندار نہیں ہو تو پھر تمہارا یہ عقل والا ہونا بھی کسی کام کا نہیں ہے. اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے. لہذا پہلی چیز جو ہے وہ آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا، اور اسے توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے کہ ہر لفظ کا ایک ضد ہوتی ہے، ایک مقابل لفظ ہوتا ہے. اور وہ مقابل لفظ جو ہے کبھی کبھی دونوں چیزوں کو جوائن کرتا ہے. مثلا جیسے علم اور تربیت، یہ دو لفظ الگ الگ ہیں، مد مقابل بولے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کا ایک دوسرے سے ضد نہیں ہے. ایک دوسرے کی علم اور تربیت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں وہ ہیں کہ لفظ ہوتے ہیں جو ضد کے طور پہ بولے جاتے ہیں، مخالفت کے طور پہ بولے جاتے ہیں، مخالف سمت میں بولے جاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے علم اور جہل، علم اور جہالت، پڑھا لکھا ہونا اور جہالت ہونا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو کبھی کبھی دو لفظ آپس میں مشترک ہوتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے ایک کم ہو جائے تو انسان کی شرف میں کمی آ جاتی ہے. اور اگر دو ضد آپس میں جمع کرنا چاہے تو ضد کبھی دو آپس میں جمع نہیں ہو سکتی. یا عالم ہے یا جاہل ہے، یا دیندار ہے یا بے دین ہے، یا صاحب ایمان ہے یا منافق ہے. یہ دو لفظ ہیں جو آپس میں بولے جاتے ہیں. اسی طریقے سے عقل کے مقابلے میں بھی ایک لفظ ہے جسے عربی زبان میں خواہش، عربی زبان میں شہوت کہا جاتا ہے، اور ہم اس کو اپنے زبان میں خواہش کہتے ہیں. اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں، اور اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو بھی انسان میں رکھا اور خواہشات کو بھی انسان میں رکھا. اب یہ جو انسان ہے یہ اللہ کی دو مخلوقات کے درمیان میں ہے، جو معصوم نے بھی فرمایا. اور انسان اگر تھوڑا سا غور کرے آسانی سے یہ بات سمجھ میں ابھی آ جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک مخلوق ہے ملک، فرشتہ، اور ایک مخلوق ہے حیوان، جانور. اللہ نے انسان کو ان دونوں کے درمیان میں رکھا ہے. یہ بہت توجہ کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے. فرشتوں کو صرف عقل دی ہے، خواہش نہیں دی. ان کے پاس کسی قسم کی خواہش نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ سونا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بیماری ہے، نہ ان کے پاس جوانی ہے، نہ بڑھاپا ہے. وہ مخلوق ہی ایسی ہے کہ جس کے اندر خواہش بھی نہیں ہے، اور اللہ نے اسے عقل کے طور پر پیدا کیا، بس وہ صرف عقل سے کام کرتے ہیں. دوسری مخلوق ہے حیوان، جسے صرف خواہش دی ہے، عقل نہیں دی ہے. اسے صرف خواہش دی ہے، عقل نہیں دی ہے. یہ حیوان ہے جو شہوت اور خواہش کی زندگی گزارتا ہے.
ملک فرشتہ وہ ہے کہ جو عقل کی زندگی گزارتا ہے. انسان کو یہ دونوں چیزیں اللہ نے دی، عقل بھی دی اور خواہش بھی دی، دونوں چیزیں دی. اب اگر یہ انسان عقل کو شہوت پر غالب کر دے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر شہوت کو عقل پر غالب کر دے تو یہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. اور اس کو قرآن مجید کی آیت کی ذیل میں آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ خواہش ہمیشہ قانون سے ٹکراتی ہے، نظام سے ٹکراتی ہے، سسٹم سے ٹکراتی ہے، اور عقل جو ہے وہ ہمیشہ سسٹم کو فالو کرتی ہے، نظام کو فالو کرتی ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ایک چوراہے پہ آپ پہنچ گئے. اس چوراہے کے اوپر بتی لگی ہوئی ہے، گرین، ریڈ، یلو، یہ بتی لگی ہوئی ہے. کیا ہے یہ ٹریفک کے نظام کو چلانے کے لیے کہ لال بتی پر آپ نے رکنا ہے، اور جب یلو بتی جل جائے تو آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اور جب گرین بتی جل جائے تو آپ نے چلا جانا ہے. یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ان بتیوں کا خیال اس وقت بھی کرے جب وہاں سپاہی کھڑا ہو، اور عقل کا تقاضا یہ کہ جب سپاہی نہ بھی کھڑا ہو تو آپ اپنے آپ کو پابند کریں اس قانون کا. کیونکہ اگر آپ نے قانون شکنی کی عادت ڈال لی تو آپ کسی بھی وقت کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی بھی وقت کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. لہذا قرآن مجید نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے. میں آپ کو اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں آج کہ ایک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، اور یہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی کہ عقل کے مقابلے میں ہے خواہش. اللہ نے یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں، اللہ نے یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں. جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق فرمایا تو انسان کو عقل بھی دی اور خواہش بھی دی، اور اس کے لیے کہا کہ ہم نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے دو ملے جلے نطفوں سے انسان کو پیدا کیا. فجعلناہ لنبتلیہ، اور یہ آزمائش کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا ہے. دیکھیے بڑی ایک عجیب سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ باصر سننے والا، بصیر بھی سننے والا، دیکھنے والا، باصر دیکھنے والا، بصیر بھی دیکھنے والا، سامع سننے والا، سمیع بھی سننے والا. پھر یہ دونوں لفظوں میں فرق کیا؟ جب معنی ایک ہے، سامع بھی سنتا ہے، سمیع بھی سنتا ہے، باصر بھی دیکھتا ہے، بصیر بھی دیکھتا ہے. لیکن باصر، ہر آنکھ باصر ہوتی ہے لیکن ہر آنکھ بصیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ بصارت کی آنکھیں چہرے پر لگی ہوئی ہیں، بصیرت کی آنکھیں دل کے اوپر لگی ہوئی ہیں. بصیرت کی آنکھیں دل پر لگی ہوئی ہیں. اسی کو امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دعا میں صحیفہ الانبیاء کے اندر ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت جملہ ہے، اللہم واغمی ابصار قلوبنا اما خالف محبتک، اے اللہ ہمارے دل کی ان آنکھوں کو اندھا کر دے جو تیری مخالفت میں دیکھتی ہے. اسی لیے ہمارے دل کی ان آنکھوں کو اندھا کر دے جو تیری مخالفت میں دیکھتی ہیں. اور اب میں دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر بصارت چلی جائے تو انسان کا نقصان نہیں ہوتا، بصیرت چلی جائے تو دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے. بصارت کا تعلق دیکھنے سے ہے، بصیرت کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، بصیرت کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. لہذا اگر بصیرت ہو تو انسان نابینا ہو کر بھی ابو بصیر بن جاتا ہے. صلوات بھیجے بابا دیکھیے اگر انسان کی بصارت چلی جائے نقصان نہیں، بصیرت نہیں جانی چاہیے. بصیرت
انسان کو انسانیت کے اعلیٰ ترین معیار تک لے کے جاتی ہے، بلند ترین مقام تک لے کے جاتی ہے۔ لہذا بصیر اللہ نے انسان کو سامع اور باصر تو بنایا ہی ہے، انسان دیکھنے والا بھی ہے، انسان سننے والا بھی ہے، لیکن اس آیت میں کہا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے ان آنکھوں کے ساتھ اسے بصیرت کی عقل کی آنکھیں بھی دی، ہم نے اسے بصیرت والے کان بھی دیے۔ سمیع سامع وہ ہے جو صرف سنتا ہے، سمجھتا نہیں۔ سامع وہ ہے جو صرف سنتا ہے، سمجھتا نہیں۔ سمیع وہ ہے جو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ سمیع وہ ہے جو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ بس میرے دوستو، بات کو آگے بڑھانا، میں نے کل جس آیت کریمہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے کہا تھا، میں انشاءاللہ اس سے غافل نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا صرف بات کو اس موقع پر کہ انسان اگر بصیر ہے تو انسان ہے، اگر صرف باصر ہے تو حیوان ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ غلام عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَزَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَالْجِنِّ لَقَدْ زَرَعْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے انسانوں کو اور جنات کو، لَقَدْ زَرَعْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جنات کو ہم نے جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ معبود کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہا لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يبصرون بها، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں، یہ دیکھتے نہیں۔ بھائی کیا اندھے؟ آنکھیں تو ہیں، پھر کیوں نہیں دیکھ رہے؟ لَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها، ہم نے انہیں کان دیے لیکن یہ سنتے نہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها، ہم نے انہیں دل دیے لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ کہ دنیا میں یہ جو انسان ہے نا، اس کے اندر ایک خاصیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ تو اب جب یہ قرآن مجید میں کہہ دیا کہ ہم نے بہت سارے جنات کو، بہت سارے انسانوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا، آنکھیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اسے عقل دی تھی سوچنے کے لیے، یہ جس جگہ ٹھہرا ہوا ہے اسی جگہ راضی ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی جگہ پر کہاں ہے؟ خوش ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید انسان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والا قرآن آج سائنسی دور میں بھی اتنا ہی معتبر ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ کیوں معتبر ہے؟ اس لیے کہ اسے عقل کے تقاضوں پر نازل کیا گیا ہے، خواہشات کے تقاضوں پر نہیں، اس لیے کہ خواہشات بدلتی رہتی ہیں، عقل بدلتی نہیں ہے، فطرت بدلتی نہیں ہے۔ عقل کو دوسرا نام بدل کے آپ کہیے تو دل کہہ دیجئے، نام بدل کے کہہ دیجئے تو آپ فطرت کہہ دیجئے، فطرت بدلتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اس قانون کو ہر زمانے میں فوقیت حاصل ہے، کیونکہ فطرت بدلے گی انسان کی تو قانون بدلے گا نا۔ مثال کے طور پہ کون سا انسان ایسا ہے جو کہتا ہو جن میں بیمار ہو الگ چیز ہے، صحت مند انسانوں کو اور کہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی، صحت مند آدمی اور کہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، صحت مند انسان اور کہے کہ مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، صحت مند انسان اور وہ کہے کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، صحت مند انسان اور وہ کہے مجھے جناب کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں 2-4 مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ اسے تلاش کرتے رہیں گے تو صحت مند انسان ہر چیز کی، صحت مند انسان جو ہے، عقل مند انسان ہر موقع پر ایک چیز ہے جو سارے انسانوں کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ مکان کی ضرورت ہر زمانے کے انسان کو رہی ہے۔ اس زمانے کا انسان وہ تھا کہ جس کے پاس علم و ترقی نہیں تھی تو وہ غاروں میں زندگی گزارتا تھا۔ اس زمانے کے انسان نے ترقی کر کے مکان بنا لیے، لیکن فطرت نہیں بدلی۔ مکان کی ضرورت اس وقت بھی تھی،
مکان کی ضرورت آج بھی ہے، صرف مکان کا رہن سہن کا طریقہ بدلا ہے، گھر نہیں بدلا، طریقہ بدلا ہے۔ اسی طریقے سے لباس کا طریقہ بدلا ہے۔ کوئی عقل مند انسان ننگا رہنا نہیں چاہتا، عریان رہنا نہیں چاہتا، چاہتا ہے لباس ہونا چاہیے۔ اب لباس کسی بھی طریقے کا ہو، تو بس میں دو باتیں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سن لیجئے توجہ کے ساتھ، کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی اور خواہش بدلتی ہے، ہر زمانے میں خواہش بدلی ہے۔ لہذا دنیا میں جتنے قوانین بنے ہیں خواہشات کی بنیاد پر، ان میں سال 2 سال 10 سال کے بعد تبدیلی لانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن قرآن کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ عین فطرت کے مطابق ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے۔ کوئی ایک قانون، آج کل کے نئے دور کے کچھ پڑھے لکھے لوگ ماڈرن کہتے ہیں جناب کچھ دین میں تبدیلی آنی چاہیے، 1400 سال سے ایک ہی قانون چلتا ہے، تو ہمارا جواب یہی ہوگا، ان کو بھی یہی جواب ہوگا کہ آپ فطرت بدل دیں، ہم قانون بدل دیں گے۔ جب آپ فطرت نہیں بدل سکتے تو ہم قانون نہیں بدل سکتے۔ خواہش بدلتی ہے، قانون نہیں بدلتا۔ بس اسی چیز کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ابھی آپ کے سامنے، لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس کے آخر میں جو نتیجہ دیا قرآن نے کہ جو آنکھیں کے ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں، جو کانوں کے ہوتے ہوئے سنتے نہیں، جو دل کے ہوتے ہوئے سمجھتے نہیں، یہ کون ہے؟ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں سے بدتر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں، یہ عقل کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خواہشات کا پابند بنا رہا ہے۔ اگر اس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، اور یہی چیز وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا۔ دیکھیں عقل کے تقاضوں کے مطابق سرکار ختمی مرتبت نے پوری زندگی عقل کے تقاضوں کے مطابق گزاری، تاکہ دنیا کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جسے اللہ نے عقل کل بنا کے بھیجا ہے وہ کتنا بڑا انسان ہے۔ مثلا قرآن مجید نے قانون بنایا، کیا قانون بنایا؟ کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مثال کے طور پر اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، یہ قرآن نے قانون بنایا ہے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر ذرہ برابر بھی خواہش پر عمل کرنے کی گنجائش ہوتی تو آپ سامنے والے کو ڈانٹتے، تنبیہ کرتے، برا بھلا کہتے، غصے ہوتے، نہیں، چونکہ عقل کل ہے، جانتے ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانا اچھا نہیں ہے، تو تاریخوں نے لکھا کہ اگر کبھی کسی صحابی کی آواز نبی کی آواز پر بلند ہو جاتی تھی تو آپ اس سے بلند آواز سے بولتے تھے تاکہ یہ گناہ سے بچ جائے، گناہگار ہونے سے بچ جائے۔ چونکہ شہوت انتقام لیتی ہے، خواہش انتقام لیتی ہے، عقل موقع فراہم کرتی ہے، اسی لیے خالق عقل نے اپنے بندوں کے گناہوں پر فوراً سزا نہیں رکھی، بلکہ گناہوں کے بعد توبہ کی گنجائش رکھی ہے۔ یہ توبہ کی گنجائش طاقت کے ہوتے ہوئے، اور اسی کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر فتح پا جائے اسے معاف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاف کرنا فتح پانے کی زکات ہے۔ کیوں؟ فتح آنے کے بعد معاف کر دینا یہ فتح پانے کی زکات ہے۔ جیسے آپ مال کی زکات نکالتے ہیں تو مال کی زکات مال بنتا ہے،
علم کی زکات یہ ہے کہ علم کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اور فتح پانے کی زکات یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس قاتل کو شربت پلایا جس پر جرم ثابت ہو چکا تھا، اور مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، امام علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا حسن اگر میں زندہ رہا تو اس سے انتقام میں خود لوں گا، چاہے معاف کر دوں چاہے انتقام لوں، لیکن اگر میری شہادت ہو جائے تو چونکہ اس نے ایک ضربت لگائی ہے تم نے بھی اسے ایک ہی ضربت مارنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ شربت قاتل کو کون پلاتا ہے دنیا میں؟ کس نے پلایا ہے اپنے قاتل کو شربت؟ کس میں اتنا ظرف ہے کہ وہ اپنے مخالف سے اس طریقے سے؟ لیکن جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو معافی کرنے کا جذبہ بھی اتنا جمال ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آگے بڑھ کے کہ یہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے صاحبان عقل، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو بھیجا ہے۔ یہ قرآن مجید ذکر کی صورت میں آیا ہے۔ بس میں وہ کل والی آیت جہاں میں نے چھوڑا تھی بات آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا اور دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خداوند کریم نے عقل مند لوگوں سے وہ ذکر جسے نازل کیا ہے، وہ قرآن جسے ہمارے درمیان بھیجا ہے، وہ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم جھوم جھوم کے پڑھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ثواب، اس میں کوئی دو شک نہیں۔ قرآن مجید کو اچھی آواز سے تلاوت کرنا یہ بھی ثواب، قرآن مجید کو دیکھنا یہ بھی ثواب، قرآن مجید کو سننا یہ بھی ثواب، یہ ساری چیزیں باعث ثواب ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اسے اچھی آوازوں میں پڑھو، قرآن مجید کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اسے یاد کرو، قرآن مجید کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اس کا دیدار کرو، بلکہ جو حکم اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے اس پر غور بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آیت جو کل بھی پڑھی تھی، صرف اس کا خلاصہ تھوڑا سا پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو شخص تمہاری ہدایت کرتا ہے، یاد ہے نا کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، جو شخص ہدایت کرتا ہے تمہاری کہاں؟ حق کی طرف، وہ سب سے تباہ امن لا یہدی الا یہدا۔ اللہ نے انسانوں سے ایک سوال کیا ہے، کیا سوال کیا ہے؟ افمن یہدی الی الحق، کیا وہ شخص جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے؟ نہیں، سب سے زیادہ، سپرلیٹو ڈگری استعمال کی۔ توجہ آپ کی ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، توجہ رکھیے گا، بہت جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ افمن یہدی الی الحق، کیا وہ شخص تمہاری ہدایت کرے گا حق کی طرف؟ افمن یہدی الی الحق کو سب سے زیادہ حقدار ہے ان یتبع، کہ تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو کہ جو تمہیں حق کی طرف لے جائے۔ تو بس اگلا جملہ قرآن مجید نے کہا، کیا کہا؟ امن لا یہدی الا یہدا وما لکم کیف تحکمون۔ یا وہ شخص تمہارا ہادی بننے کا حقدار ہے، یا تم اس شخص سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو کہ جو شخص جب تک خود اس کی ہدایت نہ کی جائے وہ تمہیں رستہ نہ دکھا سکتا۔ اس پر توجہ کیجیے گا، بہت غور کیجیے گا، گھر جا کر بھی میں شاید کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جب تک اس کی اپنی ہدایت نہ کی جائے وہ آپ کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آپ اسپتال میں گئے، ایک ڈاکٹر ہے جو پڑھا لکھا ہے، جو علاج کرنے کے قابل ہے، ایک وہ ہے مجھ جیسا انسان بھی تو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے بیماری کا اظہار کریں کہ جناب مجھے 4 دن سے کھانسی ہے اور جناب میرا سینے پر بلغم جمع ہوا ہے، تو میں آپ سے 4 باتیں پوچھ لوں اور پھر جا کے ڈاکٹر رضی صاحب سے
یا اور ڈاکٹر سے کسی سے، یہ میرے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے پہلوانی صاحب، ان سے کسی سے پوچھوں کہ بھئی ایک آدمی کو 4 دن سے کھانسی ہو رہی ہے اور اس کی یہ علامتیں ہیں، اس رنگ کا بلغم ہے اس کا اور یہ ساری چیزیں. اب میں نے ان سے پوچھ کے آگے بتا دیا اس کو. تو میں نے پوچھ کے بتایا، آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ آپ مجھ سے اپنا علاج کرائیں یا جس سے میں پوچھ کے بتا رہا ہوں اس سے اپنا علاج کرائیں؟ دیکھیے ایسے ہی دنیا کے اندر علی علیہ السلام کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، شاید میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتَرْشَدَ غَوِيًّا ضَلَّ، جس آدمی نے کبھی بھی کسی گمراہ سے رہنمائی چاہی وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا، خود بھی گمراہ ہو جائے گا. لہذا قرآن مجید کہہ رہا ہے فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ تم یہ بات سوچو کہ تمہیں رہنمائی کے لیے کون چاہیے؟ یہی بات تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھانے آئے تھے کہ تم جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مان رہے ہو، جو اپنے بارے میں نہ نقصان کا نہ فائدے کا کوئی بھی عمل کر سکتے ہو، تو اپنے آپ کو کسی نقصان سے نہ بچا سکتے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو سمجھایا تھا. سارے بت توڑ کے کلاڑا والے بت کس کرتے میں رکھ دیا. جب وہ آئے کہنے لگے ابراہیم یہ کیا کیا تم نے؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اس سے پوچھو جس کے کاندھے میں کلاڑا رکھا ہوا ہے. لگے یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ جو ہیں یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو حضرت ابراہیم نے کہا جب یہ کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں مانتے کیوں؟ سلام بھیج دے بابا. جو اپنے آپ کو نقصان سے نہ بچا سکے توڑ دیا انسانوں کو. لیکن پھر اس کے بعد انسان اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرنے کے لیے ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتا ہے کہ یہ روک ٹوک نہیں کرتے، یہ روک ٹوک نہیں کرتے اور انسان روک ٹوک سے بھاگتا ہے. الانسان حریص ما منع، امیر المومنین فرماتے ہیں انسان لالچی ہے اس بات کا جس بات سے روکا جائے اسے زیادہ کرتا ہے. دادے کہ یہ نہ کرو وہ کرے گا. لیکن اگر عقل ہوگی تو عقل آنے کے بعد انسان، اس لیے ہادی رہبر اللہ نے قرآن بھیجا تو سند کے ساتھ بھیجا. کس سند کے ساتھ بھیجا؟ ایک سند تو یہ تھی قرآن کو کہ لا ریب فیہ، دیکھو قرآن مجید میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. کیا ہے؟ پہلی سند قرآن مجید کے لیے، کیونکہ قرآن ہادی ہے. توجہ آپ کی نہیں، قرآن ہادی ہے. بس اس کے لیے 2 لفظ اور کہہ دوں کیونکہ مجلس کا وقت تمام ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ پھر کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا قرآن ہادی ہے. یہاں سے بات یاد رکھیے گا، کل انشاءاللہ یہاں سے آگے بڑھے گی بات. قرآن ہادی ہے. پہلا قرآن مجید کے لیے جو ضمانت دی لا ریب فیہ، شک نہیں ہے. پھر دوسری بات مشرکین سے کہا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ہم نے تو ضمانت دے دی کہ اس میں شک نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی تمہیں یہ شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہیں اگر شک تو تم اپنے سارے گواہوں کو جمع کرو اللہ کو چھوڑ کر اور اس کے چھوٹے سے سورے کا جواب بنا کے لے آؤ. یہ دوسری ضمانت دی. تیسری ضمانت قرآن نے دی وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کائنات کا کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. یہ تیسری ضمانت ہے قرآن مجید کے بارے میں. چوتھی ضمانت قرآن مجید کے بارے میں ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ وہ قرآن ہے کہ جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، اس قرآن مجید سے ہدایت پانا چاہے گا، یہ وہ قرآن ہے جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے گا، تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. یہ چوتھی ضمانت دے دی.
تو اب اسی لیے پیغمبر نے، اللہ نے جو رسول بنا کے بھیجا، اللہ نے جنہیں امام بنا کر بھیجا، تو پیغمبر اکرم کی زبان سے یہ جملے نکلے اور سارے عالم اسلام کی معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، نہ علی کے کردار میں شک ہے، نہ علی کے علم میں شک ہے، نہ علی کی رہنمائی میں شک ہے۔ علی قرآن کے متبادل نہیں، مقابل کا رہنما ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ وہ رہنمائی جو قرآن سے چاہتے ہو وہی رہنمائی علی کریں گے۔ ایک جملہ سن لیجئے گا اور مجلس تمام ہو گئی۔ قرآن مجید رہنما ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ علی علیہ السلام بھی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید اور علی کی رہنمائی میں بنیادی فرق ہے۔ کیا ہے؟ بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو بالکل عقل سے مطابقت رکھتا ہے کہ آپ نے المحمد میڈیکل کالج یہاں سے جانا ہے، مثال کے طور پر محمد میڈیکل کالج جانا ہے، آپ کو راستہ نہیں معلوم تو آپ کو بتایا گیا کہ بھی اشارے لگے ہوئے ہیں، آپ جیسے جیسے راستے پہ جائیں گے اشارے آپ کو دکھاتے جائیں گے، بھی فلاں جگہ چلے جائیں گے۔ کبھی کبھی اشارات سے انسان غلط راستے پہ بھی نکل جاتا ہے اشارے کے ہوتے ہوئے، لیکن ایک آدمی نے کہا کہ جناب آپ نہیں جائیے، اور یہ غلام حسین آپ کے ساتھ جا رہے اور یہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ کل کا جملہ میرا یاد ہے نا کہ یا تو وہاں جانے کے لیے وہاں کے آدمی سے رابطہ ہونا چاہیے یا اس آدمی سے رابطہ ہونا چاہیے جو وہاں سے یہاں آیا ہوا ہو۔ اب میری بات کو آپ سمجھ لیجیے آسانی کے ساتھ کہ قرآن اشارے دیتا ہے ہدایت کے، علی رہنمائی کرتا ہے عمل کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن ہے ہدایت کے لیے، یقیناً ہدایت کے لیے، لیکن قرآن کی ہدایت کی مثال اشاروں والی ہے۔ یوں کرو گے تو بچ جاؤ گے، یوں کرو گے تو بچ جاؤ گے، ایسے کرو گے تو رہنمائی مل جائے گی۔ لیکن علی وہ ہے جو اس کا عملی نمونہ ہے۔ تو ایک ہے اراحت الطریق، رستہ دکھانا، اور ایک ہے ایصال المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو قرآن رستہ دکھاتا ہے، پہنچاتا نہیں۔ علی کہتا ہے میرا ہاتھ تھام لو، میں تمہیں کوثر پہ بھی ملوں گا، میں تمہیں جنت میں بھی ملوں گا۔ چلو بھیجے مل کر بابا عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے چونکہ امام حسین علیہ السلام ایصال المطلوب ہیں۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ حسن اور حسین جنت میں جانے کی اہلیت رکھنے والے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کہا تھا نا، جنت میں لے جانے والے سردار کی ذمہ داری تھی کہ جب گمراہی پھیلا رہا تھا یزید کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی نبی آیا، تو اب حسین علیہ السلام کی ذمہ داری بنتی کہ وہ لوگوں کی رہنمائی جنت کی طرف کریں، اس لیے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار نہیں ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار نہیں ہیں، یہ جنت میں جانے کی اہلیت رکھنے والوں کے سردار ہیں۔ اگر پیغمبر یہ کہتے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو جب جنت میں جائیں گے تب سردار بنیں گے، لیکن اہلیت والوں کے سردار ہیں تو دنیا میں بھی سردار ہیں۔ بس آخری جملے اسی لیے آئے، اور آج 2 محرم ہے، 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے اور رہنمائی فرمائی، ہدایت فرمائی۔ میں زیادہ دیر ہو گئی، آج تھوڑا سا 5 منٹ زیادہ ہو گئے، لیکن بس میں جلدی سے انشاءاللہ آپ کے سامنے تمام کرتا ہوں۔ جو موضوع اتنا اہم ہے کہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ان 9 دنوں میں اس مختصر وقت میں مکمل کریں گے۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ ہم وقت کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں۔ آخری 2 جملے سن لیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا حر، اور نے سلام کیا، امام نے جواب دے کر یہ نہیں پوچھا کہ حر کیسے کھڑے ہو یہاں، امام نے کہا حر
تیرے چہرے پر زردی کیسی اور یہ تیرا لہجہ کانپ کیوں رہا ہے، یہ تیرے جسم میں لرزہ کیوں ہے؟ کہا فرزند رسول میرے پاس پانی ختم ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا بھیا مسجدوں کے دہانے کھلوا دو اور دوستوں سے کہو سارے لشکر کو ہو کے پانی پلائے۔ جب لشکر کو پانی پلا چکے امام نے فرمایا ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ اور حکم دیا کہ جانور 3 دفعہ منہ ڈال کر پھر اٹھاتا ہے، پھر پیاس مکمل ہوتی ہے۔ لہٰذا جب تک جانور اپنی پیاس مکمل نہ کر لے اس وقت تک ان کے سامنے سے پانی نہ اٹھانا، اور پھر جب پانی جو بچ جائے یہ ان کے سموں پر ڈالنا کہ گرمی کی وجہ سے ان کے سم گرمی کی وجہ سے تپ گئے ہیں۔ عزیزوں کسی کی آواز آ گئی امام کے کانوں میں، مولا ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، مولا ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں۔ امام کی آواز آئی خواتین اور بچوں کا خدا حافظ ہے، لیکن حسین دیکھ نہیں سکتا کہ کسی کی جانور بھی پیاسے ہوں، انسان پیاسے ہوں۔ عزادارو جس مظلوم امام کو پیاس برداشت نہیں تھی انہوں نے کربلا کے اندر اپنے خیمے وہاں لگائے جہاں دریا کا کنارہ تھا۔ دنیا تو کہتی ہے کہ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، نہیں، 3 تاریخ کو خیمے اکھاڑے اور پانی بند ہو گیا۔ علامہ علی نبی نقطہ اللہ مقامہ جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو مجھے تاریخ نے بتا دیا کہ 3 تاریخ سے پانی بند ہوا اور 7 تاریخ کو خیموں میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ کہ علی اصغر، چھوٹے بچے، سکینہ، یہ تو 3 دن سے پیاسے تھے لیکن بڑوں کا نہیں معلوم کہ کب سے پیاسے تھے۔ جب خیمہ اکھاڑنے کی بات آئی ہے امام حسین علیہ السلام سے جناب عباس نے کہا مولا اجازت دے دیں کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کر کے انہیں بتائیں تو صحیح کہ کس منہ سے ہی ہم سے کہہ رہے خیمے اکھاڑو۔ میرے امام نے سینے سے لگا کر کہا عباس میں نے پانی کے لیے جنگ نہیں کرنا ہے۔ بس عزادارو یہ لفظ سن کے جناب عباس روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے۔ امام کی آواز آئی، کہا عباس کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا آپ جانتے ہیں میرے بابا نے نماز شب کی دعاؤں میں مجھے مانگا تھا تاکہ میں آپ کی نصرت کروں۔ آج خیموں میں پانی ختم ہو گیا لیکن آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ہمارے عبادت کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔